ہوا عظام المحل اور جسم زخموں سے چور، اس کے لیے یہ اونٹ کس قدر ایک نئی زندگی کی نوید ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہارے لیے اس پریشانی اور تکلیف، تھوڑی پریشانی تھی کہ دشمن سر پہ آ گیا، افواہیں پھیل گئیں اور مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے، اتنا بڑا غم اور پریشانی اللہ نے تمہارے اوپر اونگ اتاری تاکہ تم دوبارہ سے کمر بستہ اور تر و تازہ ہو جاؤ۔ یغشی طائفۃ منکم، ایک گروہ پر چھائی ہوئی تھی، ایک گروہ پر طاری ہو گئی یہ نیند۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو اللہ کی رحمتوں سے اور مہربانیوں سے اور لطافتوں سے بہراور ہو رہا تھا، اور دوسرا گروہ قد اہمتہم انفسہم، ان کے جی میں اور ہی طرح کے خیالات آ رہے، طرح طرح کی وسوسے، دل کے اندر گھبراہٹ طاری کرنے والے، جسم کو کپکپا دینے والے اور وجود کو مزمحل کر دینے والے اور ہمتوں کو پست کر دینے والے اور ایمان کا بیڑا غرق کر دینے والے خیالات ان کے دل دماغ کے اندر آ رہے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جاہلوں جیسا گمان، اسلام سے پہلی والی باتیں اور شیطان کے چمکے کے اندر آ کے الٹی سیدھی باتیں اللہ کے بارے میں کہ اگر اللہ کی فوج تھی، اللہ کے سپاہی تھے، اللہ کے راستے کے اندر نکلے تھے، الہ کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے تھے اور حق پر تھے تو انہیں غالب آنا چاہیے، اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو کبھی مار کا اظہار کے اندر مارے نہ جاتے، شہید نہ ہوتے، زخمی نہ ہوتے، پریشانی اور تکلیف اور دکھ سے دوچار نہ ہوتے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہمارے لیے بھی معاملے کے اندر کچھ ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر تو کوئی چیز نہیں، ہم نے تو انہیں بہت پہلے سمجھایا تھا، کہا نہیں تھا انہیں جب مشورہ مانگا تھا ہم سے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر یہ جنگ لڑ لی جائے، اسی کے اندر ہماری بہتری اور آپ کی بہتری، ہم نے بتایا تھا، ہم نے تو برملا اپنا مشورہ دیا تھا، لیکن ہمارے یہاں مانتا کون ہے؟ نوجوانوں کی مانی گئی، مدینہ سے باہر نکل کے مقابلے کی ٹھان لی، اب نتیجہ کیا نکلا وہ ان کے سامنے ہے۔ یہ منافق اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہماری بات مانی نہیں اور دانائی اور حکمت کی بات تھی اور ہماری بات کو درخوئے اتنا نہ سمجھا گیا اور ہمارے مشورے کو قطعاً قبول نہ کیا گیا، قل ان الامر کلہ للہ، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تم صحیح کہتے اور یہ حقیقت بھی ہے، نہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے اور نہ تم اسلام کو ماننے والے، نہ اللہ کی ہستی کو تسلیم کرنے والے، لیکن تمہاری یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں۔ اور سن لو، اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، فتح و شکست کا مالک وہی، عزت و ذلت کا مالک وہی، اور موت و حیات بھی اسی کا بنایا ہوا ایک ہے، اور اسی نظام کے تحت ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے دلوں کے اندر جو نفرتیں اور قدورتیں اور حسد اور نفاق اور کھوٹ ہے وہ تو ظاہر نہیں کرتے، اپنی زبانوں پر اور طرح کے جملے لاتے ہیں، جبکہ ان کے دل کالے سیاہ بجل حبشیوں سے بھی زیادہ کالے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر نفرت اور قدورت اور گندگی کسی انتہائی گندی جگہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی ترقی سے کبھی خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی فتح ان کو کب ہضم ہو سکتی ہے؟ اہل اسلام کا غالب آ جانا ان کو کب قبول ہے؟ یہ اپنی زبان سے جو باتیں کرتے ہیں
در حقیقت ان کے دل ان کا ساتھ نہیں دیتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ہمارے ہاتھ کے اندر کچھ ہوتا تو ہم یہاں بے یار مددگار مارے جاتے. ہم یہاں ان سنگلاخ وادیوں کے اندر، احد پہاڑ کے دامن کے اندر ہمارے گلوں پر چھری پھیر دی جاتی. ہم نے تو بہت پہلے انہیں سمجھایا تھا، ہم نے تو ان کو مشورہ بھی دیا تھا، ان کی سماجت بھی کی تھی اور اپنی رائے کا برملا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ہماری یہاں سنتا کون؟ ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ کشت و خون نہ ہوتا، یہ مار کا ایک آزار برپا نہ ہوتا، یہاں لاشوں کے پشتے نہ لگتے اور بے شمار انسان تحت ایک نہ ہوتے اور نہ ہی زخمی ہوتے. اب اس کا جواب اللہ وحدہ لا شریک بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر دے گئے. قل لو کنتم فی بیوتکم، بھی ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر ہمارے بس کے اندر ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے، نہ زخمی ہوتے، نہ کوئی اور پریشانی ہوتی، تو ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر کے اندر ہی ہوتے، اپنی آرام گاہ کے اندر ہوتے، اپنی سکونت پذیر جگہ پہ ہوتے، لَبَرَرَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، تو کسی نہ کسی بہانے سے، دل کی رغبت سے یا پریشانی سے یا موقع سے یا مناسبت سے یا دوستوں کے کہنے سے یا اپنے دل کی آواز کے ساتھ تم اس طرف چل پڑتے جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی. اور آج کا انسان بھی اس بات کو دیکھ لے، کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان اس نے مکے جا کے مرنا، حج کے موقع پر اس کا انتقال ہونا ہے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے یا اپنے خطے سے وہ نکلتا ہے، بالکل تندرست و توانا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے اچانک بیمار پڑتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، اچانک کہیں جانے کا پروگرام بنتا ہے اور اس کی واپسی اپنے قدموں پر نہیں چارپائی پر ہوتی ہے. تو اللہ اسی بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، تو چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا مرنا نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو، اپنی آرام گاہ کے اندر قیام کرتے رہو، اپنے گھروں اور محلات کے اندر تم براجمان رہو، اور لیکن جب تمہاری موت کسی اور جگہ پر، کسی اور مکان پر، کسی اور شہر کے اندر، کسی اور ملک کے اندر واقع ہونی ہو تو کیا تم خرامہ خرامہ اس کی طرف نہیں چلے جاتے؟ جیسے آدمی اپنی بیٹھک سے، اپنے گھر کے باہر سے، اپنے کاروبار سے اپنے گھر کی طرف اپنے آرام کے لیے آتا ہے، اور تم بھی اسی طریقے سے اپنی آخری آرام گاہ کی طرف بے خیالی کے اندر اور انجانے کے اندر اور اتفاقی طور پر چل پڑتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دل اور تمہاری زبانیں اور تمہارے اعمال سب مختلف. تم زبان سے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا اقرار کرتے ہو اور اللہ کی ذات کو حق جانتے ہو اور اسلام کو اللہ کا آخری دین تصور کرتے. یہ بات تم اپنی زبان سے ضرور کہتے، لیکن تمہارا دل، تمہارا دماغ اور تمہارے احساسات اور تمہارے جذبات یکسر اس کی نفی کرتے. نہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، نہ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، نہ دین اسلام کو سچا اور حق مذہب تسلیم کرتے ہو، اور نہ امت مسلمہ کو اللہ کا سپاہی مانتے. تم تو مال و دولت کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تمہارے دلوں میں کچھ ہے، تمہاری زبانوں میں کچھ ہے. تو کیا اس طرح کے آدمی ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ہم انہیں پرکھیں گے نہیں، ہم ان کی چھان پھٹک نہیں کریں گے، ہم ان کو کھنگالیں گے نہیں؟ یقیناً ایسا کریں گے. اور
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہیں آزمائے گا، اللہ تمہیں پرکھے گا، اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے. کیا تمہاری زبانوں سے کیا ہوا اقرار تمہارے دلوں کے اندر بھی وہی بات ہے؟ اور جو دل کے اندر تم نے بات رکھی ہوئی ہے کیا تم اپنی زبان سے بھی اسی کا اظہار کرتے ہو؟ وَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے جذبات کو اور تمہارے خیالات کو اور تمہارے اعمال کو اور تمہاری تمام تر حرکات و سکنات کو کیا پرکھے گا نہیں؟ کیا جانچے گا نہیں؟ واللہ علیم بذات الصدور، یہ مکر و فریب کسی اور کے ساتھ کرنا، یہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ. امت مسلمہ کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اہل اللہ کے ساتھ تو تم یہ بےہودہ مذاق کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی ذات علیم بذات الصدور، تمہارا دل بنانے والا وہی ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو جذبات، خیالات اور احساسات اور مخفی چیزیں ہیں طے جاتا ہے جو تم نے چھپا کے رکھی ہوئی، جس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اپنی چر زبانی کی وجہ سے تمہارے دل کے جذبات باہر نہیں آتے، بے شک تمہارے من کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں. اللہ تو اس سے باخبر ہے، اللہ تو اس سے آگاہ ہے، اللہ تو اس بات کو جاننے والا ہے کہ تمہاری زبان تمہارے دل کی ترجمان نہیں، اور تمہارے دل جو ہیں ان کے اندر جو بات ہے تمہاری زبان پر نہیں آ رہی. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے جس دن دو جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، یعنی تیر اندازوں کی بات کر سکتے ہیں، مارکے کارزار سے بھاگنے والوں کی بات کر سکتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو پکے ایمان والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بہت زیادہ ان کے پیش نظر نہ رہا. اللہ خود فرما رہے انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، شیطان نے انہیں ورگلا دیا، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا، شیطان نے انہیں راہ راست سے، صراط مستقیم سے غلط راستے پر ڈال دیا کہ اگر ہم غنیمتوں کے اندر دیگر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں گے تو شاید ہمارے غنیمت سے محروم رہ جائیں، اور شاید ہمارا حق وہ نہ بنتا ہو جو ان لوگوں کا بن رہا ہے، یا کوئی اور بات ان کے دلوں کے اندر شیطان نے ڈال دی اور وہ اس چکمے کے اندر آ کر درہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی. بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، چلو چھوڑو اس قصے، ختم کرو اس بات، بہت ہو چکی، غلطی ضرور ہے لیکن کو تمہارا بہت زیادہ عمل دخل نہیں. ظاہر ہے کہ جنگ جیتی ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے یہی سمجھا کہ اگر جنگ جیتی لی ہے تو اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ. شیطان نے بھی تمہیں گمراہ کیا اور بات بھی سیدھی اور سادہ تھی. چلو ہم تمہیں ایک خوشخبری سناتے ہیں، ایک نوید سناتے ہیں، اور تمہارے ساتھ محبت بڑا ایک اور اظہار کرتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا، تمہاری اس غلطی کو قابل مواخذہ نہیں سمجھا، بہت ہو چکی، جاؤ ہم نے قلم پھیر دیا اور تمہاری اس غلطی سے بھی درگزر فرما لیا. بِبَعْدِ مَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ نے اگر تمہیں معاف کر دیا تو وہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں سزا نہیں دی، وہ بڑا ہی بردبار ہے، وہ تمام معاملات کو باریک بینی سے دیکھنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو اور ہمارے معمولات کو درست فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.